بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو ہمارا عنوان ہے، آج کا ہمارا موضوع وہ انتہائی اہم ہے، اور اہم اس حوالے سے ہے کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی، بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ والدین طے کر دیتے ہیں کسی جگہ رشتہ، اور بات چیت منگنی تک، لین دین تک، اور پسند ناپسند تک، اور زیورات کے تبادلے اور عیدیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پھر معلوم نہیں کوئی ایسا موڑ آتا ہے، معلوم نہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، معلوم نہیں کوئی ایسی خلش یا آپس کا خلفشار اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ اب لڑکا بھی چاہتا ہے، لڑکی بھی چاہتی ہے، لڑکی کی ماں چاہتی ہے، لڑکے کا باپ چاہتا ہے، لیکن دونوں سائیڈوں میں سے کوئی ایک سائیڈ ان بیلنس ہے، یعنی ماں چاہ رہی ہے تو ادھر سے باپ نہیں چاہ رہا، ادھر سے باپ چاہ رہا ہے تو ادھر سے ماں نہیں چاہ رہی، لڑکا مان رہا ہے تو لڑکی انکاری ہو گئی، لڑکی مان رہی ہے تو لڑکا انکار کر گیا۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ چیز امبیلنس ہو جائے کہ شادی کرنا چاہتے تھے، بات ہونے سے پہلے بگڑ گئی، شادی کرنا چاہتے تھے، منگنی تک بات پہنچ گئی، پھر بگڑ گئی، منگنی کئی سال رہی، پھر بگڑ گئی۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن میں عمومی طور سے آج کے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا دخل ہے۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر ابھی منگنی نہیں ہوئی، فون نمبرز کا تبادلہ اور اس کا ایکسچینج ہونا سب سے پہلے ہوا۔ ادھر منگنی نہیں ہوئی، ادھر سے تصاویر آ جا رہی ہیں، ادھر سے ابھی منگنی نہیں ہوئی، اپنی پسند ناپسند دوسرے پر تھوپی جا رہی ہے، ادھر منگنی نہیں ہوئی، ادھر سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تم نے یہ کپڑا نہیں، یہ کلر نہیں پہننا، ابھی منگنی نہیں ہوئی کہ تم نے یہ رنگ پہننی ہے اور فلانی کوئی رنگ نہیں پہننی، ابھی منگنی نہیں ہوئی، حالات یہ ہیں کہ اس کی ماننی ہے اور اس کی نہیں ماننی ہے، اس کے ساتھ نظر آنا ہے اور اس کے ساتھ نہیں دکھنا ہے، فلانے بازار جانا ہے اور فلانی دکان پر نہیں جانا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میری ہڈ بیتی ہے، میں نے سنی ہے، لوگ بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی پیچھے ہٹ گئی کہ بھئی توبہ ہے میری کہ ان حالات میں تو میں شادی نہیں کرتی، ابھی منگنی ہوئی ہے یا ابھی پسند ناپسند ہوئی ہے، اور اس کی اتنے زبردست احکامات ہیں، اتنے بیریئرز ہیں، اور اتنی روک ٹوک ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو مجھے واقعتاً پاؤں کی جوتی بنائے گا، اس وجہ سے وہ بھاگ گئی۔ یا کوئی اتنا زیادہ فون پر رابطہ ہے کہ کیا کھایا تھا، کیا پکایا تھا، کیوں سو رہی تھی، کیوں نہیں جاگی تھی، ابھی تک سوئی کیوں نہیں، اٹھی کیوں نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو عموماً اختلافات کو جنم دیتی ہیں، بڑھاوا دیتی ہیں، اور بالآخر اس معاملے کو، اس مقدس رشتے کو طے ہونے سے پہلے خراب کر دیتی ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی بات، جسے معاشرتی کہیں، اخلاقی کہیں، شرعی کہیں یا نفسیاتی کہیں، کہ جتنا دور ہوگا اتنی کشش ہوگی، جتنا کم رابطہ ہوگا اتنی کشش ہوگی، جتنی کم ملاقات ہوگی اتنی کشش ہوگی۔ اس لیے کہ بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا۔ اگر ہم روز ملیں گے، روز بات کریں گے تو اب یہ بالکل روٹین کی بات ہو گئی، لہذا اس کو روٹین ورک نہ بنائیں، اس کو حقیقی رشتے میں تبدیل کرنے کے لیے جتنی جلدی کوشش ہو سکتی ہے شادی کو سادی بنا لیں۔ تو اب اگر انکار ہو گیا ہے آپس میں بات سے کے وقت ہی، انکار ہو گیا ہے منگنی کے بعد، اختلافات ہو گئے ہیں خاندان میں کسی بھی بنیاد پر، تو اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو گیا، اب کوئی تیسری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں، میرے بیٹے کی شادی ہو، یا کوئی تیسری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو۔ حالات خراب ہوتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، اور وہ جو کانوں کا بھرنا، ورغلانا، بہکانا ہے، وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ رشتوں کو تباہ و برباد، تہو بالا کر دیتا ہے۔ لڑکے نے انکار کر دیا، اس کی تو ہو جائے گی، اس لڑکی جس کے لیے انکار ہوا ہے یقیناً اس بیچاری کے جذبات پر جو گزرے گی، نفسیات پر جو نقصان اور حملہ ہوگا، اس کا کوئی بداوا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اب عمل دے رہا ہوں، اگر لڑکا لڑکی اب بھی راضی ہوں، ماں باپ خراب کر رہے ہوں معاملے کو، تو دونوں طرف سے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور یہ وظیفہ محبت کے لیے بھی کام کرے گا، پسند ناپسند کے لیے بھی کام کرے گا۔ کسی ایک فیملی کے دونوں لڑکے راضی ہیں، لڑکا لڑکی راضی ہیں، ماں باپ نہیں مان رہے دونوں طرف سے یا ایک طرف سے، بہن بھائی نہیں مان رہے دونوں طرف سے یا ایک طرف سے، عزیز رشتہ دار اور برادری کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کہ یہ عمل وہ ہے کہ جو آپ کی محبت کے عنوان سے، شادی کے عنوان سے جس چیز کو سوچیں گے انشاءاللہ پورا ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسماء اللہ کے ہیں۔ جو جتنے یقین سے پڑھے گا اتنی جلدی رزلٹ لے گا۔ اس وظیفے کی منیمم مدت 7 دن ہے اور 11 دن اور میکسیمم 21 دن ہے۔ اس کو پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 500 مرتبہ یہ اسماء پڑھنے ہیں، صرف 20 منٹ لگیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آداب کی شرائط کے ساتھ الگ کمرے میں خوشبو مہکا لیں، اچھی بات ہے۔ کوئی اگربتی سلگا لیں، اچھی بات ہے۔ نہیں تو کم از کم پاک صاف ہو، کوئی ٹی وی اور کوئی بندہ اور کوئی بات چیت اور کوئی موبائل کا سہارا اور رکھنا نہ ہو۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ ہے یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو یا ودودو۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو یا ودودو۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو یا ودودو۔ اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، علیحدہ علیحدہ الفاظ کو نہیں پڑھنا ہے۔ بعض میرے بھائی میری بہنیں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان چاروں لفظوں کو توڑ کر علیحدہ علیحدہ 500 پڑھنا ہے؟ نہیں بھائی، جس طرح بتا دیا، جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی اور ترکیب کسی صورت نہیں نکالنی۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سال ہا سال کے صدیوں کے سینے کے مجربات اور سینے کے راز ہیں، اگر ان سے کما حق کا وہ فائدہ اٹھانا ہے تو جیسے بتایا ویسے کریں اور اتنا ہی کریں جتنا بتایا۔ اس زیادہ سوالات مناسب نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے، 7 دن کے اندر اندر معاملات پھر سے درست ہو جائیں گے۔ اور اگر معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے، ایک تو ابتدا تھی تو 7 دن کر لیں، خاموشی سے کر لیں، کسی کو نہ پتہ چلنے دیں۔ اور اگر کھلا پلا سکتے ہوں تو دونوں سائیڈ سے اس کو کھانے پینے کی چیزوں پر خصوصاً چینی پر دم کر کے دونوں فیملیز، دونوں لڑکا لڑکی اپنے اپنے گھروں میں کھلائیں۔ اور اگر نہیں کھلا پلا سکتے تو پھر تصور میں سب کو لا کر دم کر دیں کہ یہ سب مان رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب مانیں گے، سب آئیں گے اور سب انشاءاللہ اس رشتے کو توڑ چڑھائیں گے انشاءاللہ۔